السلام علیکم۔ آج ہم فروا خالد کی ناول ستمگر جان ستمگر کی قسط نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ ابھی اور اسی وقت پانی لا کر دو ورنہ تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شاویز اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کی جانب مڑتا، لال آنکھوں سے انہیں گھورتا، بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ بلیک بیسٹ کی دہشت سے یہاں کا آئی جی بھی کانپ اٹھتا تھا۔ وہ تو پھر صرف ایک جیلر تھا۔ اس کا عجیب سا خوفناک چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ کر جیلر سمیت باقی سب بھی اپنی جگہ سہم اٹھے تھے۔ اس جگہ پر آ کر آج تک کبھی کسی نے اتنی اکڑ اور دہشت نہیں دکھائی تھی جتنی یہ پھانسی کے قریب پہنچا شخص دکھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے بتا رہے تھے اسے یہ جیل کس قدر بری لگی تھی۔ اس کے رہنے کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھی۔ جیلر نے بھاگ کر آتے ایک مٹی کے پیالے میں اسے پانی دیا تھا۔ جیلر جو یہی سمجھا تھا یہ شخص پیاس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اسے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر ہاتھ کو رگڑتے دیکھ وہ جیلر اندر ہی اندر پیچتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل تو چاہا جیل کے اندر جا کر اس الٹی کھوپڑی والے مجرم کی بھی ویسے ہی دھلائی کرے جیسے وہ پہلے یہاں آئے مجرموں کے ساتھ سلوک کرتا تھا، مگر شاویز سکندر کا کثرتی وجود دیکھ وہ یہ سب بس سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے خون کے لال دھبے مٹا کر شاہ کو سکون ملا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت ناکی میں کچھ حد تک کمی آ چکی تھی۔ اسے پولیس کی حراست میں آئے 15 گھنٹے ہو چکے تھے، اب بس 9 گھنٹے باقی تھے اس کے یہاں سے رہا ہونے کے۔ اسے محروسہ اور اپنے ساتھیوں پر پورا بھروسہ تھا، جن کی باہر سے دی جانے والی دھمکیوں کی وجہ سے ابھی تک نہ ہی اس کا کسی قسم کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا، نہ ہی ابھی تک کوئی تفتیشی افسر اس کے پاس آیا تھا۔ محروسہ کی کھائی سے نیچے کودنے کے بعد ہی ہمدان اپنی ٹیم کے ساتھ دوسرے راستے سے نیچے پہنچا تھا، مگر وہاں کسی بھی شے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈیم اٹ! ہمدان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس چھٹاک بھر کی لڑکی نے پورے ملک کی پولیس کو آگے لگا رکھا تھا، اس کی اتنی کوششوں کے بعد بھی اس کے ہاتھ تک نہیں آ رہی تھی۔ سیاسی پارٹیز اور سوشل میڈیا پر لوگوں کا پریشر ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ملک کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کر دینے کے نعرے لگانے والے سیاسی لیڈر اپنے بچوں کے اغوا ہو جانے پر پوری طرح بوکھلا چکے تھے۔ ہمیشہ غریبوں کے مرنے پر ان پر آئے دن ہونے والے ظلم و ستم پر چند لفظی مذمت کر کے آگے بڑھ جانے والے لیڈر آج اپنے بچوں کی تکلیف پر ملک تک کا سودا کرنے پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے بلیک اسٹارز گینگ کا مطالبہ ماننے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا، مگر آئی جی صاحب اتنی جلدی اس گینگ کے آگے سرنڈر کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس بار جو موقع ان کے ہاتھ لگا تھا اسے وہ کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ بلیک اسٹارز کی لیڈر نے انہیں 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ ہمدان ان آخری 9 گھنٹوں میں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اغوا کیے گئے بچے کے ساتھ اس ایریے میں کہیں چھپی ہے۔ رحمان چوک اور ایف بلاک کے درمیان جتنے بھی گھر ہیں، لیڈیز پولیس اہلکاروں کو لے جا کر ان سب گھروں میں چھاپے مارو۔ وہ لڑکی کسی قیمت پر یہاں سے بچ کر نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمدان وائرلیس پر سب کو آرڈر دیتا خود بھی وہاں سے نکل آیا تھا۔ میم، وہ ایس پی ہمدان کو شک ہو چکا ہے کہ ہم یہیں اسی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے گھروں میں چھاپے مروانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ سب بچے تو یہاں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں بچوں کو ایک ساتھ یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر ہم بھی پکڑے گئے تو ہمارے گینگ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ جنید گھبرایا سا اندر داخل ہوتا محروسہ کو ان بچوں میں مصروف دیکھ خفگی سے بولا تھا۔ محروسہ کو بچے بہت پسند تھے اور اس وقت وہ متوقع خطرے سے بے پرواہ ان اغوا کیے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جنید کی بات پر اس کے نقاب زدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنی شناخت سامنے نہ لانے کی وجہ سے اس نے بچوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ تم تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہو، پہلے یہ ٹھنڈا پانی پیو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ محروسہ نے گلاس میں پانی اڈیلتے جنید کی جانب بڑھایا تھا۔
جس سے چند گھونٹ بھرنے کے بعد جنید نے واپس ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ محروسہ کا یہ پرسکون انداز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایس پی ہمدان اپنے فورسز کا سب سے قابل اور ذہین افسر ہے۔ خود کو اپنی زندگی کے اس سب سے اہم کیس میں ہارتا کسی قیمت پر نہیں دیکھ سکتا، جس کی خاطر وہ ہاتھ پیر تو مارے گا ہی نہ، مگر ایس پی ہمدان صدیقی کو سمجھنا ہوگا، کبھی کبھی کچھ اچھا حاصل کرنے کے لیے ایسی چھوٹی موٹی ہار تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم بالکل سیف ہیں۔ ان بچے 8 گھنٹوں میں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ محروسہ اسے تسلی دیتی، ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھاتی۔ ایک بہت مشہور نیوز چینل کو کال ملا چکی تھی۔ جنید کو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے گینگ لیڈرز کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بلیک اسٹارز گینگ کی لیڈر بات کر رہی ہوں، اپنی حکومت تک یہ بات پہنچا دو کہ میرے دیے گئے وقت میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ اگر میرا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تھا، ابھی صرف ایک بچے کی جان لی ہے، چند گھنٹوں بعد باقی کی لاشیں بھی ان کے گھروں تک پہنچا دوں گی۔ ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں، جن کو میری دھمکیوں پر یقین نہیں آ رہا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ محروسہ نے بنا آگے سے کچھ سنے کال کاٹتے ایک ویڈیو اس نمبر پر سینڈ کرتے موبائل جنید کی جانب بڑھا دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کھیل کھیل میں حمزہ کی ایک ویڈیو بنا لی تھی، جس میں منسٹر کا بیٹا حمزہ سانس روکے فرش پر لیٹا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر محروسہ نے بہت ہی سرخ سیاہی مل دی تھی۔ ویڈیو میں یہی لگ رہا تھا کہ حمزہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ محروسہ کو یہ سب کرتے بہت برا لگا تھا، مگر اس وقت یہ سب کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہمیں ٹریس کروا سکتے ہیں۔ جنید کو محروسہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میری بھیجی گئی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ محروسہ کے مسکرا کر کہنے پر جنید نے جلدی سے موبائل اوپن کرتے وہ ویڈیو دیکھی اور جھٹکے سے نظر اٹھا کر زندہ سلامت ہنستے کھیلتے حمزہ کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیسے کیا آپ نے؟ جنید اپنے لیڈر کے کمالات دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بس تم ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو، دیکھ لو اب میرا کمال۔ ایس پی ہمدان کا نمبر ملا کر دو مجھے۔ محروسہ کا اگلا حکم سن کر جنید کا سر ایک بار پھر چکرا گیا تھا، مگر اس بار بنا کوئی سوال کیے وہ ہمدان کا نمبر ڈائل کرتا فون اسے تھما گیا تھا، جو انہوں نے اس مشن سے پہلے یہاں کے تمام آفیسرز کا پرسنل ڈیٹا اکٹھا کر کے حاصل کیا تھا۔ ایس پی ہمدان صدیقی اسپیکنگ۔ ہمدان کی گمبھیر بھاری غصے سے لبریز آواز محروسہ کے سماعتوں سے ٹکراتی اس کی کاجل سے سجی جھیل سی آنکھوں کی دیپ روشن کر گئی تھی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر یہ شخص اس کے دل کو اتنا کیوں بھا گیا تھا، کیوں اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا انجانے میں محروسہ کنول جیسی لڑکی پر اپنا کنٹرول جما رہا تھا۔ بلیک اسٹارز گینگ کی لیڈر بات کر رہی ہوں۔ محروسہ کی دلکشی مسکراتی سر بکھیرتی آواز ہمدان صدیقی کو مزید انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آدمی کو اشارہ کرتے اس فون کال کی لوکیشن ٹریس کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ تک پہنچنے کے لیے بہت بے چین ہیں آپ ایس پی صاحب، حال تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، مگر اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہنا پڑ رہا ہے ابھی یہ ملاقات ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن وعدہ رہا آپ سے بہت جلد ملنے آؤں گی آپ کو۔ محروسہ کی فضول ترین باتوں پر ہمدان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر کال ٹریس نہ کی جا رہی ہوتی تو وہ کب کا یہ منحوس کال کاٹ چکا ہوتا۔ جو تم کر رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے عبرتناک موت ماروں گا میں تمہیں، اب زیادہ دیر تک چھپ نہیں پاؤ گی تم مجھ سے۔ ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا موبائل فون کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی گردن اپنے شکنجے میں دبوچ لے۔ انجام کی پرواہ کسے ہے صاحب؟ ہاں آپ کی تھوڑی سی محبت کی طلب پیدا ہو گئی ہے اس دل میں جو حسرت بن کر مرتے دم تک ساتھ رہنے والی ہے۔ محروسہ نے ٹھنڈی آہیں بھرتے کہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں دیکھ پائی تھی
کہ یہ بات کرتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تم نے یہی گھٹیا بکواس کرنے کے لیے کال کی تھی مجھے؟ ہمدان کا ضبط دے چکا تھا۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بیچارے لوگوں کے گھروں کی تلاشی لینا اور اس وقت میری کال ٹریس کروانا بند کر دیں، اور مان لیں آپ اس لڑکی کے ہاتھوں اپنا پہلا کیس ہار چکے ہیں اور بہت جلد دل کی بازی بھی ہاریں گے انشاءاللہ۔ محروسہ دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خون مزید جلاتی کال کاٹ گئی تھی جب اسی لمحے ایس ایچ او ندیم اسے اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ سر، آئی جی صاحب کا آرڈر ہے کہ اس ایریے سے سارے ناکے ختم کر دیے جائیں۔ انہوں نے بلیک اسٹارز کے دونوں لیڈرز کو چھوڑنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اس ظالم لڑکی نے اس معصوم بچے کی جان لے لی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر پولیس والوں کا مزید جگیدہ جا رہا ہے اور ہیلتھ منسٹر بھی تقریباً پاگل ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او کی بات پر ہمدان نے شدید طیش کے عالم میں موبائل سامنے رکھے بڑے سے پتھر پہ دے مارا تھا۔ یہ لڑکی اب میرے ہاتھ نہیں بچ پائے گی۔ اس کی زندگی تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دی تو میرا نام بھی ایس پی ہمدان صدیقی نہیں۔ ہمدان راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس معصوم بچے کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ اوپر سے دیے گئے آرڈرز کو فالو نہ کرتے، اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دیتا تو اس معصوم بچے کی جان بچ گئی ہوتی۔ ہر کیس میں کامیابی اور داد سمیٹنے والا ایس پی ہمدان صدیقی کے لیے یہ ہار بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صاحب، آپ کی ساتھی نے جو طوفان برپا کر رکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اوپر سے آرڈر آ گیا ہے کہ آپ کو جیل سے آزاد کر دیا جائے، مگر ہمارے ایس پی صاحب ایسا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کے مطابق آپ جیسے شرپسند مجرم کو کھلا چھوڑنا بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہاں سے کسی ایسی جگہ غائب کر دینا چاہتی ہے جہاں نہ آپ کے ساتھی پہنچ پائیں اور نہ پولیس۔ ایس پی صاحبہ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میر ہاشم جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اس اہلکار کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آنے دو اس ایس پی کو، نمٹ لیں گے اس سے بھی۔ تم باہر جاؤ۔ گیٹ کے دائیں جانب سفید لباس اور گھنگریلے بالوں والا ایک آدمی کھڑا ہوگا، اسے کہو تیار رہے۔ میر کی بات پر وہ اہلکار بنا کوئی سوال کیے سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس آدمی کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود وہ بہت آسانی سے اپنے آدمیوں سے رابطہ کر پا رہا تھا۔ اے ایس پی حبہ امتسال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اس کا اپنا اہلکار میر ہاشم سالار کے لیے کام کرتا تھا۔ ابھی اس اہلکار کو گئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب جیل کی سلاخوں کے ساتھ کمر ٹکائے ہاشم کی نتنوں سے انتہائی دلفریب خوشبو کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ بنا دیکھے ہی وہ اس خوشبو کے مالک کو پہچان گیا تھا۔ صحیح نصیب اے ایس پی صاحب، تو آخر کار آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ ہاشم فل یونیفارم میں ملبوس اے ایس پی حبہ امتسال کو سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے گھورتا اس کے پورے وجود میں ناگواری کی لہر دوڑا گیا تھا۔ حبہ کے پیچھے بندوق اٹھائے دو اہلکار بھی موجود تھے۔ وہ جانتی تھی اس جیسے مجرم سے اکیلے مقابلہ کرنا جذباتیت اور بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہی ہوں یا تو تم مجھے ضرور کرو گے۔ حبہ جیل کے لاک کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ اس کا لاک کھولتے اس نے کیز اپنے پاکٹ میں ڈالی تھی۔ قسم سے تم سے پہلے اتنی نازک پولیس والی کبھی نہیں دیکھی۔ ہاشم نے ہر بار کی طرح اب بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے مطلب کا جواب دیا تھا، جس پر حبہ نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگانی چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہاشم اس کی کلائی دبوچتا اس کی پاکٹ سے پسٹل نکالتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تمہاری اس آفیسر کی کھوپڑی اڑانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاشم کی دھمکی پر وہ اہلکار بھی ڈھیلے پڑے تھے، جبکہ حبہ کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو آزاد
کروانے کی، مگر اس شخص کے ہاتھ میں گن موجود تھی اور حبا اس شخص سے کسی بھی بات کی امید کر سکتی تھی۔ اس خوشبو کو بہت مس کروں گا۔ ہتھکڑی سے حبا کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھے اس کے وجود سے اٹھتی دلفریب مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابھی بھاگ جاؤ گے تو دوبارہ تم تک نہیں پہنچ پاؤں گی میں؟ حبا نے اسے پیر سے ایک زوردار کک رسید کی تھی جو میر کے فولادی وجود کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھی۔ میر اسے ایسے ہی یرغمال بنائے گیٹ تک لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر کوئی بھی قریب نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اب اگلی بار میں تمہارے پاس نہیں، تم میرے پاس آؤ گی۔ میرے بلاوے کا انتظار کرنا، اے ایس پی حبا امتثال۔ میر وہاں موجود تھانے کے تمام اہلکاروں کے سامنے اس کے اوپر جھک کر اس کی کنپٹی پر پسٹل ہٹا کر وہاں اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے لمحوں کے اندر گیٹ کے باہر اچانک بنتی بھیڑ میں گم ہو گیا تھا۔ یہ دہشت گرد تو وہی قاتل ہے جس نے میرے سامنے ان بیچارے لوگوں کو مارا تھا۔ نہیں، میں یوں ڈر کر اور خاموش بیٹھ کر بہت غلط کروں گی۔ مجھے پولیس والوں کی مدد کرنی ہوگی، لیکن اگر وہ وہی شخص نہ ہوا، کوئی اور ہوا تو میں کیسے پتہ لگاؤں کہ یہ وہی ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو۔ پریسا اپنے روم میں ٹہلتی مسلسل تفتیش کا شکار تھی۔ اسے کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اس شخص سے جسے لوگوں کی زندگیاں چھیننے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پولیس والوں تک یہ بات پہنچا کر ان کی مدد کیسے کرے، جب اچانک اسے گلبہار بیکرز کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ یاد آیا تھا جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی چمک اٹھی تھی۔ اس وقت وہ بالکل بے خوف تھی کیونکہ وہ عجیب و غریب شکل والا شخص ابھی پولیس کی حراست میں تھا، اس لیے اب وہ اس کے خلاف پولیس والوں کو مزید ثبوت دے کر اسے زیادہ وقت تک اندر ہی قید رہنے دینے کی ایک کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ پریسا اپنا موبائل اٹھاتی روم سے نکل آئی تھی۔ اس وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شام کی چائے پینے میں مصروف تھے۔ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے کوئی اسے جانے نہ دیتا، اس لیے وہ ڈائننگ میں جھانکے بغیر ہی باہر ہی نکل گئی۔ اپنے ڈرائیور کو وہ پہلے ہی آرڈر دے چکی تھی۔ گلبہار بیکرز تک پہنچتے اسے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ گل بھائی، آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ پریسا انہیں کیک کے کاؤنٹر کے قریب کھڑا دیکھ ان کے پاس آتے بولی تھی۔ جی بیٹا بولیں۔ گلشیر نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر اپنی مصروفیت ترک کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے آپ کی بیکری کے باہر کے کل شام کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے، پلیز، یہ امپورٹنٹ ہے، میری ہیلپ کر دیں۔ پریسا اس آس پاس موجود لوگوں کے خیال سے قدرے آہستہ آواز میں بولی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باہر جو کیمرہ لگا ہے وہ ایک ہفتے سے خراب ہے، اس میں تو کوئی ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی۔ گلشیر کی بات پر پریسا کے چہرے پر ناامیدی پھیل گئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر انہیں خداحافظ کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں کیسے ثبوت اکٹھا کروں گی اس شخص کے خلاف؟ پریسا زیر لب بڑبڑاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں سختی سے جکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 6۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باہر جو کیمرہ لگا ہے وہ ایک ہفتے سے خراب ہے، اس میں تو کوئی ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی۔ گلشیر کی بات پر پریسا کے چہرے پر ناامیدی پھیل گئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر انہیں خداحافظ کرتے وہاں سے نکل آئی۔ اب میں کیسے ثبوت اکٹھے کروں گی اس شخص کے خلاف؟ پریسا زیر لب بڑبڑاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں سختی سے جکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پریسا نے چلانا چاہا تھا، مگر مقابل نے اس کے نازک لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جماتے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ پریسا اس کی سخت گرفت میں پھڑپڑا کے رہ گئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ خوف کے عالم میں اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے اس سنسان پڑی جگہ پر وہ کسی کی نظر میں نہیں آ سکے تھے۔ وہ شخص اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے ایک تاریک گلی میں لے آیا تھا۔ پریسا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس شخص نے جس بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، پریسا سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا اب وہ مزید زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ جب اس پر نہ جانے کس احساس کے تحت ترس کھاتے اس شخص نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا تھا، جس کے ساتھ ہی پریسا بری طرح کھانستی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ کون ہو تم؟ پریسا کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہی جس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی ہو تم، وہی ثبوت دینے آیا ہوں تمہیں۔ پریسا جو اس سے دور ہونے کے لیے مسلسل مذمت کر رہی تھی، مقابل شخص کی آواز اور لب و لہجے پر لمحے بھر کو بت بن چکی تھی۔ خوف کی شدید لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ شخص تو جیل میں قید تھا، تو پھر یہ یہاں؟ پری کو اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سانپ سونگھ گیا؟ تم نے تو میرے خلاف ثبوت دینے تھے نا پولیس والوں کو۔ یہاں تک تم کس لیے آئی؟ مجھے دیکھنے کے لیے؟ تو آؤ دیکھو میرا چہرہ۔ شاہویز اسے ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی آئینی سخت گرفت اپنے نازک کمر پر محسوس کرتے پریسا درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ وہ کانچ سی نازک گڑیا اتنی سختی کی عادی نہیں رہی تھی۔ اس سے شاہویز کی تپش زدہ چہرہ جھلساتی گرم سانس اور ہڈیوں کو چرخاتا لمس برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ شاہویز کے قریب کرنے پر اب وہ اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی، وہی بالوں والا داڑھی سے بھرا خوفناک چہرہ۔ شاہویز نے جس طرح اسے تھام رکھا تھا، وہ اپنا چہرہ پیچھے نہیں ہٹا پا رہی تھی، مگر خوف کے عالم میں بری طرح لرزتے اس کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک بڑھ گئی تھیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے پہلے سے زیادہ جھٹکا لگا جب شاہویز نے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ دیا تھا، جس کے بعد سامنے آنے والا اس کا دلکش مخروط نقوش سے سجا خوبرو چہرہ دیکھ پریسا کے گلابی ہونٹ حیرت سے واہ ہوئے۔ اس حیرت اور بے یقینی کو تصویر بنے آنکھیں پھاڑے اور ہونٹ واقعی اتنی حسین لگ رہی تھی۔ اگر اس وقت شاہویز سکندر کی جگہ اگر کوئی اور اس کے قریب ہوتا تو اب تک اپنا دل ہار چکا ہوتا۔ مگر سامنے کھڑے احساس و جذبات سے عاری شخص کو نہ ہی اس لڑکی کے حسن میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کے پاس محبت جیسے کسی بھی فضول کام کے لیے وقت تھا۔ اس کی زندگی کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ پریسا نے بولنا چاہا، لیکن اس کی لال وحشت ٹپکاتی حسین آنکھوں سے خوف کھاتے وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس شخص کے سامنے اپنی شخصیت کروائی ہی کیوں؟ اپنا چہرہ اس لیے دکھایا ہے تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن اگر دوبارہ میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا خیال دل میں لایا تو وہ حال کروں گا تمہارا کہ تمہارے گھر والے بھی نہیں پہچان پائیں گے تمہیں۔ شاہویز اس کا جبڑا اپنے سخت گرفت میں جکڑ کر اسے وارن کرتا وہاں سے پلٹا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے چھوڑنے کی وجہ سے پریسا کا سر زور سے پیچھے دیوار سے جا لگا۔ قاتل ہو تم، 4 لوگوں کو مارا ہے تم نے، میں سب کو بتاؤں گی تمہاری اصلیت۔ پریسا میں نہ جانے کا اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر شاہویز واپس مڑا تھا۔ اس کے سیاہ لباس میں ملبوس چوڑے وجود کے سامنے آ جانے کی وجہ سے باہر روڈ سے آتی لائٹ کی مدھم روشنی بھی چھپ گئی تھی۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے، اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا؟ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ شاہویز اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا اس کی ابھی مہم کی گئی ساری بہادری جھاگ کر گیا تھا۔ پریسا کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔
اس شخص کی سیاہ آنکھیں جتنی خوبصورت تھیں، ان کے رنگ اتنے ہی خوفناک تھے۔ جو کچھ وہ ابھی برداشت کر چکی تھی، یہ اس جیسی نازک لڑکی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ پریسا کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں زمین بوس ہوئی، جبکہ اس کے ایک بار پھر بے ہوش ہو جانے پر شاویز سکندر اس لڑکی کی اس قدر نزاکت پر غصے سے جھنجھلا اٹھا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو اس دن کی طرح یہاں پھینک جائے، مگر آگے آنے والے وقت میں یہ لڑکی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاویز آگے بڑھا تھا اور نہایت ہی ناگواری بھرے تاثرات کے ساتھ اس کی خوشبوئیں بکھیرتے نازک وجود کو اپنے فولادی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک اور مشن میں جیت کی مبارک ہو میرے دوست۔ حازم روم میں داخل ہوتے شاویز سے بغلگیر ہوتے بولا، جس پر شاویز بھی اسے جواباً اسی گرمجوشی کے ساتھ اپنے سینے میں بھینچتے بولا۔ وہ جانتے تھے اس مشن میں ان کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ان کے بلند حوصلوں نے کبھی انہیں ناکامی کا منہ نہیں دکھایا تھا۔ اچھا جی، میرے بغیر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کر لیں سوتیلا پن آپ دونوں مجھ سے۔ محروسہ کی چہکتی شکوے بھری آواز پر وہ دونوں اس کی جانب پلٹے تھے۔ ہماری کوئی بھی سیلیبریشن تمہارے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شاویز نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، جس پر محروسہ کا چہرہ مزید کھل اٹھا تھا۔ شاویز سے ایسی تعریف کم ہی سننے کو ملتی تھی، مگر جب وہ کرتا تھا تو محروسہ ایسے ہی خوش ہو جاتی تھی۔ بالکل، اگر یہ تیسرا بلیک اسٹار اپنی الٹی کھوپڑی نہ چلاتا تو اب تک وہ سر پھرے پولیس والے ہمیں اوپر پہنچا چکے ہوتے۔ حازم کی بات پر جہاں محروسہ کی آنکھوں کے سامنے ایس پی حمدان صدیقی کا غصے بھرا چہرہ جگمگایا تھا، وہیں شاویز اسے تیز نگاہوں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ایسا مت دیکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم حازم نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اپنی عادتیں درست کر لو، وہ ایس پی کہیں کسی دن تمہاری ناکامی کا باعث نہ بن جائے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں دل کی سننے والا خود اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شاویز اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے جو پسندیدگی حازم کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے دیکھی تھی، آج سے پہلے کبھی اسے کسی لڑکی کے لیے ایسے بے خود ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ فکر مت کرو، معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، بس اس ایس پی کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، آج ہم اپنی کامیابی کو پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ جنید آج رات کی پارٹی کی تیاری کر رہا ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ حازم فوراً بات ٹال گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایس پی باامتصال اور وہ بہت الگ دنیا کے باسی ہیں، ان کا ایک ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے وہ اپنے تڑپتے دل کو تھپک تھپک کر سلاتے اس راہ پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ پوری دنیا کے لیے وہ بلیک اسٹارز انتہائی برے انسان تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے اپنی خواہشات اور دل کے ارمانوں کا گلا کیسے گھونٹ رکھا تھا۔ جب جانتے ہو کہ میرا جواب انکار ہی ہے تو کیوں پوچھتے ہو ہر بار؟ ان رونق میلوں سے وحشت ہے مجھے۔ شاویز اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں جواب دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے آج بھی یوں چلے جانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب افسوس سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ شاہ سر کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ محروسہ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ ایس پی باامتصال کے بارے میں۔ حازم اس کا نازک سراپا یاد کرتے ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کرتا پیچھے رکھے صوفے پر برجمان ہوا تھا۔ کیا آپ کو پسند ہے وہ؟ محروسہ نے اشتیاق بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ محروسہ شاویز کی نسبت حازم سے آرام سے بات کر لیا کرتی تھی۔ حازم زیادہ تر اچھے موڈ میں رہتا تھا، اسے کم ہی کبھی غصہ آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو وہ شاویز کے سوا کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ بہت سگریٹ ہونٹوں پر دباتے تصویر میں وہ اس کا لڑتا جھگڑتا رخ دیکھتا مسکرایا تھا۔ تو اٹھوا لیتے ہیں نا اسے؟ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بھلا کون پاگل لڑکی انکار کرے گی؟
محروسہ کو اس کا یہ مایوسی بھرا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی جیسے ہر مشکل سے مشکل مشن میں حازم پرعزم رہتا ہے، اپنی محبت حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ایسا ہی رہتا۔ ہاں، اچھا آئیڈیا ہے۔ ایس پی حبہ امتسال کے ساتھ ساتھ ایس پی حمدان صدیقی کو بھی اٹھوا لیتے ہیں، ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کی کمپنی مل جائے گی۔ حازم سگریٹ کا دھواں چھوڑتا اس کی بچکانہ بات کا مذاق بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر حمدان کے حوالے سے چوٹ بھی کر گیا تھا۔ آپ کو اس جنید کے بچے نے سب بتا دیا؟ سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ محروسہ دانت پیس کر رہ گئی اور حازم کے سامنے یہ بات آنے پر الگ شرمندہ تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو ہمارا یہ ہٹلر ہونے نہیں دے گا۔ شدید نفرت ہے اسے ان باتوں سے۔ حازم تلخی سے مسکرایا تھا، جبکہ محروسہ بھی گہری سانس بھرتی دھیرے سے سر ہلا گئی۔ شاویز سکندر چاہے کتنا ہی سخت اور روڈ کیوں نہ ہو جائے ان سے، ان کے لیے سب سے پہلے وہی آتا تھا۔ وہ اسے ہرٹ کر کے اپنی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اگلے 15 گھنٹوں تک آفس سے مجھے کوئی کال نہیں آنی چاہیے۔ حبہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی موبائل آف کر کے صوفے پہ پھینکا تھا۔ اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھ نجمہ بیگم اور ان کے دائیں جانب بیٹھی صبا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس غصے اور فرسٹریشن کی وجہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ آج پورے 2 دن بعد گھر واپس آئی تھی۔ لگاتار ڈیوٹی کرنے اور جواب میں خالی ہاتھ رہ جانے کی وجہ سے اس کی تھکن کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میرا بیٹا اتنا غصے میں کیوں ہے؟ حکومت نے جو بھی فیصلہ کیا ان معصوم بچوں کی زندگی کے لیے کیا، اگر ان میں سے کسی بچے کو بھی کچھ ہو جاتا تو؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آن بیٹھی اس کا سر دباتے ہوئے بولی، جو صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ تو پھر ہمیں کس لیے رکھا گیا ہے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ناکام۔ ایس پی حمدان پہنچ چکے تھے۔ ان کی تیسری ساتھی تک لاسٹ مومنٹ پر روک دیا گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی وہ ہمارے منہ پر ہنس کر جاتے ہیں، جیسے آج وہ خبیث انسان گیا ہے۔ کاش ایک بار دوبارہ وہ میرے نظروں کے سامنے آ جائے۔ اب کسی کا آرڈر نہیں سنوں گی۔ عین سینے میں گولی نہ اتاری تو میرا نام بھی حبہ امتسال نہیں۔ حبہ مٹھیاں بیچتے ایسے بولی تھی جیسے اس وقت حازم اس کے سامنے ہو۔ آپی، آپ کو ان سے ڈر نہیں لگا؟ دیکھیں نا، ان کے فیسز کتنے عجیب سے ہیں۔ صبا ٹی وی پر اسکرین پر بار بار دکھائے جاتے حازم اور شاویز کے چہروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسکن ماسک لگا رکھے ہیں انہوں نے، جنہیں اتارنے تک کی اجازت نہیں دی گئی ہمیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے اپنے آفیسرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے کی اجازت دی گئی، ورنہ میرے ایک ہی ڈنڈے پر اس شخص نے اپنے ساتھی کا نام اگل دینا تھا۔ حبہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نجمہ بیگم نے صبا کو مزید کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ حبہ فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے چینج کر کے ہی نکلی تھی، مگر شدید تھکاوٹ کے باعث وہ اس وقت شاور لینے کی غرض سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ پھینکتی، شولڈر کٹ سلکی بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی کیچر میں مکید کر گئی، جس کی وجہ سے اس کی سراہی دار دودھیا گردن سے بالوں کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کرتے اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اس وقت اس کے علاوہ بھی کوئی ہستی نہ صرف اس کے کمرے میں موجود ہے، بلکہ اسے نہایت ہی پسندیدگی بھری نگاہوں سے گھورا بھی جا رہا ہے۔ اچانک کسی غیر معمولی احساس کے تحت حبہ نے نگاہیں گھما کر پورے کمرے پر نظریں دوڑائی تھیں، مگر کسی کو نہ پا کر وہ سر جھٹکتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، اپنے دھیان میں ہونے کی وجہ سے وہ واش روم سے برآمد ہوتے شخص کے چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ حبہ کا پیر سلپ ہوا تھا جب مقابل نے بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا، مگر ایسا صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی ہوا تھا۔ اگلے لمحے حبہ اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا رسید کرتی پھرتی سے اس کے حصار سے نکلتی، سائیڈ دراز میں رکھا اپنا پسٹل نکال کر سامنے کھڑے شخص پر تان گئی تھی۔ کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو اس وقت میرے گھر میں؟ حبہ نے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے اس گھنگریلے بالوں اور رف سے حلیے والے شخص کی عین کن پٹی پر نشانہ باندھ رکھا تھا۔
جو بنا خوفزدہ ہوئے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اوپر اٹھائے گہری نگاہوں سے اس کی چمکتی گردن اور اس میں لٹکتی چین کو گھور رہا تھا۔ حبا نے اس کی نگاہوں کو محسوس کرتے اپنے بالوں سے کیچر نکال کر بال کھلے چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے آبشار کی طرح گردن کے گرد بکھرتے اسے پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ آپی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نیچے کریں پسٹل، یہ بیچارہ پلمبر ہے، کوئی چور نہیں۔ آپ کے واش روم کا نل خراب تھا، وہی ٹھیک کرنے کے لیے بلایا تھا میں نے۔ صبا اندر داخل ہوتی سامنے کا منظر دیکھ ہول اٹھی تھی، جبکہ اس کی بات پر حبا نے سر سے پیر تک اپنی قاتلانہ نگاہوں سے اس پلمبر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا جو اسے بیچارہ تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ وہ پسٹل نیچے رکھتی جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر پلمبر کا روپ دہاڑے کھڑا میر حاتم سالار کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں۔ حمدان بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کی ہار ہوئی تھی، جو برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں اٹھائے وہ گاڑی سے نکل کر صدیقی ولا میں ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر خلاف معمول اندر چھائے اندھیرے کو دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوا۔ اگرچہ 12 بجنے کا وقت تھا، مگر پھر بھی صدیقی ولا کا ڈرائنگ ہمیشہ اجالوں سے جگمگاتا ہی رہتا تھا۔ کوئی ملازم وغیرہ بھی اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حمدان نے ابھی پہلا قدم اندر بڑھایا ہی تھا جب اچانک تالیوں کے شور کے ساتھ لائٹ آن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر حمدان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھر کے سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے ڈرائنگ روم کو غباروں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے خوشی سے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اسے وش کر رہے تھے، اور ان سب میں سب سے آگے تھی مریم، جس نے حمدان کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا پلان بنایا تھا۔ حمدان کے چہرے پر چھاتی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ اس میں کامیاب ہوتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔